السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی۔ پاکستان کی انڈر 19 ٹیم جن کی جاندار پرفارمنس، شاندار کھیل بھارت کو ناخود چنے چبا دیے۔ وقت ضائع کیے بغیر انڈر 19 ٹیم کے کپتان فرحان میرے ساتھ موجود ہیں اور ٹیم کے کوچ بھی میرے ساتھ موجود ہیں شاہد انور، ان سے بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم کپتان کی طرف چلتے ہیں۔ فرحان، مجھے بتائیے کہ جو ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے اس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ایک الگ سے کچھ پلان کیا ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ نے ایسا کیا پلان کیا کہ ٹیم اس لیول پہ آئی اور اتنے بڑے بھاری مارجن کے ساتھ شکست دے دی؟ جی بالکل، الحمدللہ ایک تو پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے پاکستان کو لیڈ کرنا، اور سٹارٹ میں ہی مجھے جیسے ہمارے کیمپس لگے تو کوچز جو وہاں لیڈ کر رہے تھے، حاجی بھائی وغیرہ اور اظہر بھائی وغیرہ، تو وہ مجھے ایز اے کیپٹن ہی دیکھ رہے تھے کیمپ میں، اور جس طرح کا سٹارٹ تھا میں وہاں بھی میچز میں کیپٹنسی کر رہا تھا، پھر ریجن میں بھی میں نے کیپٹنسی کی، تو وہاں سے مجھے کافی کانفیڈنس ملا، کافی چیزیں سیکھنے کو ملی۔ جیسے مصباح بھائی آئے، مصباح بھائی ایک بہت اچھے کیپٹن رہے ہیں، اظہر بھائی کیپٹن رہے ہیں، سیفی بھائی کیپٹن رہے ہیں، تو ان سے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی جو میں نے کوشش کیا کہ انہیں امپلیمنٹ کروں ایشیا کپ میں، اور رزلٹ اچھا ہے۔ ایک ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے آپ ٹیم کی اوور آل پرفارمنس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور کوئی جب کپتان جب بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سب پلیئرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ پلیئر میرے ساتھ ہر کھیل میں ہونا چاہیے، تو ایسا کون سا پلیئر تھا جس کو آپ چاہتے ہیں ہر کھیل میں آپ کے ساتھ ہو؟ نہیں، میں پرسنلی تو جس طرح کا اسکواڈ ہے میرے لیے ہر پلیئر ایکول ہے، اور اسپیشلی جس طرح جو مومنٹم سمیر نے ہماری ٹیم کو دیا ہوا ہے، سمیر منہاس جو جس طرح کا لیڈ کر رہا ہے، فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے بیٹنگ یونٹ کو، پھر عثمان ہے لاسٹ ایئر بہت اچھا پرفارم کیا، ابھی بھی ماشاءاللہ لاسٹ 2-3 میچز میں اپنا کم بیک کیا اس نے، اور آئی تھنک ساری ٹاپ آرڈر جتنا بھی ہے، مڈل آرڈر جتنا بھی ہے، سب پہ کانفیڈنس ہے، اور بالنگ یونٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر انہوں نے جس طرح کا شو کیا ہے یہاں پہ، فیلڈنگ سب کو پتہ ہے بیسٹ فیلڈنگ ہے الحمدللہ۔ شاہد بھائی کی طرف جانے سے پہلے میں بھارت کا جو رویہ رہا، بھارت اپنے ایک جو اس کا غاصبانہ رویہ ہوتا ہے، ایک جو بڑا ایگریسو ایک ان کا ہوتا ہے، ری ایکشن بھی ہوتا ہے میچ سے پہلے بھی میچ کے بعد بھی، تو بھارتی رویے کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے زیادہ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کیا، ہم نے اپنی کرکٹ پہ فوکس کیا، ہم نے اپنی پازیٹیو کرکٹ جو ہم پلان کرتے آ رہے تھے پچھلے 2-3 میچز سے پلان کرتے آ رہے تھے، پازیٹیو کرکٹ کا، دلیری سے کھیلنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ان چیزوں کو پلان کر رہے تھے، اپنی چیزوں پہ زیادہ فوکس تھا، ایون کہ ہم دوسری چیزوں کو دیکھیں، دوسری سائڈ پہ جائیں، ہم نے گیم پہ زیادہ فوکس رکھا، باقی اگریشن وغیرہ تو گیم میں ہٹ آف دا مومنٹ ہوتے رہتے ہیں، وہ آن دا فیلڈ تھوڑے بہت ہوئے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ پلان یہی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی گیم پہ فوکس رکھیں، اور یہی ہماری ٹیم کی ایک پازیٹیو اپروچ تھی جو جیت کے بہت قریب لے گئی، اور صرف قریب نہیں لے گئی بلکہ جیت کا جو سہرا ہے وہ اپنے سروں پر سجا بھی لیا۔ شاہد انور بھائی ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد بھائی، یہ بتائیے گا کہ ٹیم کھیل کے میدان میں ہوتی ہے، کوچ ہو، ہیڈ کوچ ہو، یا پھر ٹیم کا مینیجر ہو، مینٹور ہو، سب کی نظریں ہوتی ہیں اور ٹیم سے بڑی ایک توقعات ہوتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ ٹیم کو یقیناً میچ سے پہلے بھی کچھ بات ہوئی ہوگی، کوئی اسپیشل اسٹریٹجی ہوئی تھی ڈسکس؟ دیکھیے، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایز این اے ہیڈ کوچ آف دا ٹیم بہت ذمہ داری ہوتی ہے، ایک رسپانسبلٹی کا کام ہوتا ہے، لیکن جو ہم نے پروسیس کیا تھا نا، اس سے پہلے جو ہم نے سارا پروسیس کیا تھا 5-6 مہینے کا، اس میں ہم نے پریشر کو کس طرح کوپ کرنا ہے، اور انڈیا کی ٹیم کو ہم سارے یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارا 16 تاریخ کو یا فائنل 21 یا 20 کو ہمارا فائنل ہونا ہے، وہاں ایک ٹیم آنی ہے جس کا تعلق انڈیا سے ہے، تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہم سوچ رہے تھے۔ دوسری، آپ نے اس سے پہلے، اور ہماری یہی اسٹریٹجی تھی کہ بالکل ایک نارمل گیم لے کے کھیلیں گے، اور لڑکے بڑے ریلیکس تھے، اور ایک چیز میں نے یہ بار بار میں کہتا ہوں، کیونکہ یہ بینچ جو تھا ہمارے پاس پلیئرس کا، یہ گیو اپ نہیں کرتے تھے، یہ ان کی انر تھی، ان کے اندر ان بلڈ تھی چیز آلریڈی، جس کو ہم نے پالش کیا۔ تو جب ہم انڈیا سے پہلا میچ ہارے تو یہ بچے دعائیں مانگ رہے تھے، ہم سے بھی بات کرتے تھے کہ یا اللہ ایک دفعہ فائنل میں آ جائیں تاکہ ہم اپنا حساب برابر کر کے جائیں۔ تو اس اپروچ کو یہ بچوں نے خود بخود ہی اپنے ساتھ یہ کیا، اور کنٹرولڈ ایگریشن سے کھیلے۔ آپ نے ایک بات کی ان کے رویے کی، دیکھیں ان کا رویہ تو انتہائی فضول بھی تھا، اور ویسے بھی جسچر جو دے رہے تھے وہ تو گیم کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ہاتھ ملانا، وہ کوئی ہاتھ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، لیکن ایک جسچر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بھی اگنور کیا اور تھوڑا سا ایروگنٹ تھے۔
اور تو ہمارے تو مذہب میں متکبر جو بنتا ہے اس کے ساتھ اس سے بڑھ کے غرور سے پیش آؤ. تو ہمارے لڑکوں نے کنٹرولڈ اگریشن کے ساتھ جیت کے ان کو جواب دیا. شاہد بھائی آپ نے تو شاعری بھی بیچ میں لے کر آئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیم اسپرٹ کی کمی ہے بھارتی ٹیم میں کہ وہ اس طرح کا رویہ دکھاتے ہیں اور پہلے انہیں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے ہم جیت جائیں گے, ایک جو گھمنڈ ہے, گھمنڈ کا جو عنصر ہے وہ ان میں بڑا پایا جاتا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ ٹیم اسپرٹ کی بھی بہت آپ سمجھتے ہیں کہ ہے ان میں کبھی؟ دیکھیے آج ہم ابھی آرمی چیف سے مل کے آئے ہیں ٹیم, تو انہوں نے یہ انڈیا کی بڑی اچھی ایک بات کی کہ یہ لوگ انڈیا کی ٹوٹیلٹی میں یہ اپنے آپ کو مینٹلی بہت اونچا سمجھتے ہیں, جبکہ ہم نے انڈیا پہ کتنے 100 سال حکومت کی ہوئی ہے مسلمانوں نے اور ہم لوگوں نے. تو یہ مینٹلی یہ میرا خیال ریت کے بت ہیں. ان کا میڈیا, ان کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سازش کی نظر سے, تو وہ ایک دوسرے کو پیمپر کرتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کاغذی پہلوان وہ بن جاتے ہیں اس ٹائم پہ. لیکن یہ گیم ہے, اس میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا آن دا ڈے میں بھی انڈیا اچھا کھیلے, واپس اپنی اس میں بیسکس میں آئے تو اچھی فائٹ کر سکتا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا, لیکن مینٹلی وہ پراؤڈ ہے, ان کو ایک ایروگنسی جو ہے ان میں, اسی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری دنیا میں بھی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. شاید بھائی آخری آپ سے سوال ہے کہ آگے آپ ٹیم کے لیے اس والی پرفارمنس سے کتنا ایک پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم کو آگے کہاں پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں بھی لوگ سمجھے کہ ایز کوچ میں ٹو ڈیمانڈنگ ہوں, مگر یہ ہسٹری ہو گیا, اٹس گون ناؤ. آج کے بعد یہ ختم ہو جائے گا جیسے ہی انشاءاللہ ہم سارے لڑکے اور سارا کوچنگ سٹاف جو, اور میں یہاں یہ بات کرتا چلوں کہ جو کوچنگ سٹاف تھا جس میں منصور امجد ہے, راؤ افتخار ہے, ہمارے فیزیو ہیں, ٹرینر ہیں, اینالسٹ ہیں, ان سب نے بھی نا جو یونٹی دکھائی آپس میں, اور کپتان یہ بات بار بار فران کرتا تھا کہ ہمیں یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے, تو وہ جو دکھائی ہے اس سے ہمیں ڈرائیو کا ایک اور موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں آج کے بعد یہ ہسٹری ہو جائے گا, تو پھر ایک نیا محاذ ہمارا شروع ہوگا, ہم پھر دوبارہ پہلے قدم سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ اچھی خبریں لائیں گے. اچھا فرحان, آخر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کی طرح اور بہت سارے لڑکے باہر بیٹھے ہیں اور ان کا ایک گول ہوگا, ان کا ایک خواب ہوگا, ان کے لیے کیا میسج دیں گے؟ جی بالکل, محنت کریں رائٹ ڈائریکشن میں. سٹارٹ میں بھی تھوڑا سا کولیپس کرتا تھا پرفارمنس پہ, لیکن ایک جب وے ملا جیسے کیمپس کی پی سی بی کے, تو ایک رائٹ ڈائریکشن میں محنت کرنے کا موقع ملا, تو اس سے بڑا ہیلپ ملا مجھے اپنے ڈومیسٹک سیزن میں اور اوور آل ساری پرفارمنس میں. تو یہ ہے کہ محنت کریں رائٹ ڈائریکشن میں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, ان کی دعائیں. بہت بہت اچھی بات کہی ہے, اور بالکل ایسا ہی ہے کہ محنت کرتے رہیں, ہمت نہیں ہارنی. جہاں پر آپ ہمت ہار جائیں گے اور پہلے ہی ایک اداسی کی فضا اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو ایسے میں پھر کامیابی نہیں ملتی. اس کے لیے جوش اور جذبے کے ساتھ محنت بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہمارے جو انڈر 19 کے ہمارے کھلاڑی ہیں انہوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے, انہوں نے دکھایا ہے کہ صرف سوچ لینا کافی نہیں ہوتا, سوچ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے, پورا پلان کرنا پڑتا ہے, تب جا کر آپ کو وہ کامیابی ملتی ہے.